مختلف بادشاہوں کے، ظہیر الدین بابر وغیرہ کے فتاوی جات، اور پھر انگریز دور میں جو نوآبادیاتی نظام تھا اس زمانے میں کیا ترتیب تھی، پھر اس کے بعد انگریز کی جو حکومت تھی وہ ختم ہو گئی، دوبارہ آزاد ریاستیں قائم ہوئی، تو پھر اس میں کیا ترتیب تھی، پھر ادارے اجتماعی طور پر جو فتویٰ اور اجتہاد کا کام کر رہے ہیں یا انفرادی طور پر جو فتویٰ کی ترتیب ہے وہ سب کے سب، اور جو کتابیں لکھی گئی ہیں تو وہ تمام فتاوی جات کا مختصر تعارف وہ ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر یہ ترتیب ہے کہ یہ جو موضوع ہے مرجوح قول پر فتویٰ جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یہ علامہ شامی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے عقود رسم المفتی، عقود رسم المفتی بھی ان کی کتاب ہے، اور اس پر شرح عقود رسم المفتی بھی ان کی کتاب ہے۔ یہ الگ سے ایک تصنیف نہیں ہے بلکہ ان کے رسائل ہیں، رسائل کا مجموعہ ہے، تو اس میں ایک چھوٹا سا رسالہ ہے۔ تو اس کے جو اشعار ہے، بسم الالہ شارع الاحکام ما حمدہ ابدأ فی نظام ثم الصلاة والسلام سرمدا على نبی قد اتانا بالہدى وآلہ وصحبہ الکرام على ممر الدہر والاعوام وبعد فالعبد الفقیر المذنب محمد بن عابدین يطلب توفیق ربہ الکریم الواحد والفوز بالقبول في المقاصد وفي نظام جوہر النبید وإقد در باہر فرید سمیته عقود رسم المفتی يحتاجه العامل ومن يفتي وها انا اشرع في المقصود مستمنحا من فیض بحر الجود۔ تو یہاں تک جو اس نے مقدمہ بیان کیا ہے، اور پھر آگے جو اشعار ہے اس میں سے پہلا جو شعر ہے اعلم بان الواجب اتباع ما ترجیحه عن اہلہ قد علم، اعلم بان الواجب اتباع ما ترجیحه عن اہلہ قد علم او كان ظاہر الرواية ولم يرجح خلاف ذاك فاعلم وكتب ظاهر الروايات أتت ستا وبالأصول أيضا سميت صنفها محمد الشيباني حرر فيها مذهب النعماني الجامع الصغير والكبير والسير الكبير والصغير ثم الزيادات مع المبسوط تواترت بالسند المظبوط كذا له مسائل النوادر إسنادها في الكتب غير ظاهر وبعضها مسائل النوازل خرجها الأشياخ بالدلائل واشتهر المبسوط بالأصل وذا لسبقه الستة تصنيفا كذا الجامع الصغير بعده فما فيه على الأصل لذا تقدم وآخر الستة تصنيفا ورد السير الكبير فهو المعتمد ويجمع الستة كتاب الكافي للحاكم الشهيد فهو الكافي أقوى شروحه الذي كالشمس مبسوط شمس الأئمة السرخسي معتمد النقول ليس يعمل بخلفه وليس عنه يعدل واعلم بأن عن أبي حنيفة جاءت روايات غدت منيفة اختار منها بعضها والباقي يختار منه سائر الرفاق فلم يكن لغيره جواب كما عليه أقسم الأصحاب وحيث لم يوجد له اختيار فقول يعقوب هو المختار ثم محمد فقوله الحسن ثم زفر وابن زياد الحسن وقيل بالتخيير في فتواه إن خالف الإمام صاحباه وقيل من دليله أقوى رجح وذا لمفت ذي اجتهاد الأصح فالآن لا ترجيح بالدليل فليس إلا القول بالتفسير ما لم يكن خلافه المصحح فنأخذ الذي قد وضح فإننا نراهم قد رجحوا مقال بعد صحبه وصحه من ذاك ما قد رجحوا لظفر مقاله في 17 یہاں تک یہ جو اشعار ہے، تو انشاءاللہ کوشش ہے آج کا سبق اور کل والا سبق یہ انہی اشعار سے متعلق ہو۔ تو ان میں جو پہلا والا شعر ہے اعلم بان الواجب الترجیح عن اہلہ قد علم، کہ راجح قول پر فتویٰ اور عمل ضروری ہے، مرجوح قول پر فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ یعنی کسی بھی مسئلہ میں مفتیٰ بھی قول معلوم ہو اور پھر بھی اس قول کے مقابلے میں کسی فقیہ کا مرجوح قول ہو، تو اس صورت میں مرجوح قول پر عمل کرنا اور فتویٰ دینا دونوں درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ جو مرجوح قول ہے یہ بمنزلہ منسوخ کے ہے، اور منسوخ پر عمل کرنا ناسخ کے ہوتے ہوئے جائز نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو مرجوح قول ہے اس کے بارے میں پھر علامہ شامی رحمہ اللہ نے شرح عقود رسم المفتی میں جو اس کی اشعار کی شرح کی ہے، تو اس وہاں پر مختلف علماء کے اقوال نقل کیے ہیں کہ مرجوح قول پر فتویٰ دینے کے متعلق ہمارے اکابرین مشائخ کیا کہتے ہیں۔ علامہ شامی رحمہ اللہ شرح عقود میں فرماتے ہیں کہ واجب ہے اس شخص پر جو خود عمل کرے یا غیر کو فتویٰ دے، یا خود عمل کرے یا دوسرے کو فتویٰ دے، وہ اس قول کا اتباع کرے جس کو علماء مذہب نے راجح قرار دیا ہو۔ اس کے لیے خود عمل کرنا یا فتویٰ دینا مرجوح قول کے ساتھ جائز نہیں ہے، سوائے بعض مواضع کے، اور بعض جو مواضع ہے وہ آگے اشعار میں
تفصیل کے ساتھ آ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے عذر کے وقت جو مسائل ہیں، تو وہ تفصیل آگے آئے گی کہ جس وقت اس راجح قول کے علاوہ مرجوح قول، ضعیف قول پر بھی فتویٰ دینا جائز ہے، تو اس کی ایک خاص صورت ہے، اور وہ اس صورت میں پھر اس پر فتویٰ دینا جائز ہوتا ہے. لیکن عام طور سے راجح قول کے ہوتے ہوئے مرجوح قول پر فتویٰ دینا یا عمل کرنا جائز نہیں ہے. علامہ شامی رحمہ اللہ نے مختلف حوالے نقل کیے ہیں. زوائد الروضہ میں فرماتے ہیں کہ مفتی اور عالم کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دے یا عمل کرے دو قولوں، دو وجہوں یا دو وجہوں میں سے جس کے ساتھ چاہے غور و فکر کیے بغیر اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک مسئلے میں دو قول ہوں یا دو وجہ ہوں یا دو رائے ہوں، تو مفتی کے لیے بغیر غور و فکر کیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایک پر فتویٰ دے دے، بلکہ اس کے لیے غور و فکر کرنا ضروری ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ راجح قول کون سا ہے اور مرجوح قول کون سا ہے. جب تک راجح اور مرجوح قول کا فتح نہ ہو اس وقت تک اسے فتویٰ نہیں دینا چاہیے، اور اس بات میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ راجح قول کی تحقیق ضروری ہے. اسی طرح علامہ علاء الدین الحسکفی رحمہ اللہ اور شیخ قاسم بن قطلوبغہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ جو قاسم علاء الدین الحسکفی ہے ان کی در مختار ہے، اور قاسم قطلوبغہ کی التصحیح و ترجیح ہے. اس کے حوالے سے علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مفتی اور قاضی میں کوئی فرق نہیں سوائے اس کے کہ مفتی احکام شریعہ بیان کرتا ہے اور قاضی احکام شریعت کو لازم کرتا ہے، اور یہ کہ قول مرجوح پر فتویٰ دینا سخت جہالت ہے اور خلاف اجماع ہے. مرجوح قول پر فتویٰ دینا جہالت بھی ہے اور سخت جہالت ہے اور خلاف اجماع بھی ہے. اور یہ جو حکم ملفق یعنی باطل سے مزین ہو. ملفق حکم، تلفیق والا حکم اسے کہتے ہیں کہ ایک مسئلے میں تو ایک دلیل ایک امام کا لیا جائے اور دوسرا دلیل دوسرے امام کا لیا جائے، یا عمل تو وہ ایک مسلک کے عام طور سے تو عمل ایک مسلک کے امام کے دلائل پر کرتا ہے، اور خاص مسئلے میں جو جہاں پر مسئلہ پیش آ جائے اور جہاں اس کے لیے مشکل پیش آ جائے تو وہاں آسانی کے لیے دوسرے امام کا مسلک لے لے، جس طرح کہ آج کل بعض اہل ظاہر کرتے ہیں. تو یہ بالاجماع باطل ہے، اور یہ کہ عمل کرنے کے بعد تقلید سے رجوع کرنا بالاتفاق باطل ہے. مثلا اگر کوئی آدمی مقلد ہو گیا، ایک مرتبہ اس نے ایک امام کی تقلید اختیار کر لی اور اس تقلید کی بنیاد پر ایک عمل کو کر لیا، اس کے بعد اس کے لیے اس سے رجوع کرنا بالاتفاق باطل ہے، اس سے پھر رجوع نہیں کر سکتا. اسی طرح علامہ ابو العباس شہاب الدین احمد ابن ادریس مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجتہد اور مقلد دونوں کے لیے قول مرجوح کے ساتھ فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ خواہشات کی پیروی ہے، اتباع ہوا ہے، خواہشات کی پیروی ہے، اور خواہشات کی پیروی سے منع فرمایا ہے. جس طرح کی مشہور حدیث ہے الکیس من دان نفسہ عمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها. بے وقوف وہ ہے جس کو اپنے نفس نے کیا کر دیا، اس کے خواہشات پر لگا دی، خواہشات کی پیروی پر لگا دیا. تو یہ کیا ہے، نفس کا اتباع ہے اور خواہشات کی پیروی ہے کہ مرجوح قول پر فتویٰ دے دے، چاہے وہ مجتہد ہو چاہے وہ مقلد ہو، چاہے وہ مفتی مجتہد ہو چاہے وہ مفتی مقلد ہو یا عام عمل کرنے والا ہو. اسی طرح امام ابو عمر ابن صلاح اپنی کتاب آداب المفتی میں فرماتے ہیں کہ جو شخص صرف اس بات پر اکتفا کرے کہ اس کا فتویٰ یا عمل کسی ایک قول کے مطابق ہو جائے، کہ اس طرح کرے کہ چلو بس فتویٰ میرے پاس سوال آیا ہوا ہے اور میں نے بس اس کے لیے ایک حوالہ ہی ڈھونڈنا ہے چاہے جیسے بھی ہو. ایک قول اس پر بعض اوقات اس طرح کیا جاتا ہے کہ بس اکابر کے ہاں کوئی نہ کوئی قول موجود ہے، پایا جاتا ہے، تو بس تو کہتے ہیں ایک قول یہ بھی ہے اس میں. تو کہتے ہیں کہ جو شخص صرف اس بات پر اکتفا کرے کہ اس کا فتویٰ یا عمل کسی ایک قول کے مطابق ہو جائے، یا وہ عمل کرے چند اقوال یا وجوہ میں کسی ایک کے ساتھ، ان میں ترجیح میں غور و فکر کیے بغیر، تو وہ شخص جاہل ہے اور اجماع کو توڑنے والا ہے. یہ بار بار یہی عرض کر رہے. اسی طرح تصحیح القدوری میں علامہ قاسم فرماتے ہیں کہ مرجوح راجح کے مقابلے میں بمنزل عدم کے ہے، اور ترجیح بغیر مرجح کے متقابلات میں ممنوع ہے. جب کوئی مسئلہ ایسا ہو کہ اس میں دونوں طرف رائے ہو اور اس میں بغیر کسی ترجیح کے ایک طرف کو راجح قرار دیا جائے،
تو یہ کیا ہے؟ بمنزل عدم کے ہے اور یہ ممنوع ہے. اسی طرح علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ائمہ احناف کا مذہب یہ ہے کہ مرجوح سے روکا جائے یہاں تک کہ خود بھی عمل نہ کیا جائے، کیونکہ مرجوح کیا ہے؟ وہ منسوخ ہو چکا ہے. اسی طرح علامہ قاضی برہان الدین ابراہیم ابن علی الطرطوسی رحمہ اللہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ قاضی مقلد کے لیے لازم ہے کہ وہ ظاہر الروایہ کے ساتھ فتویٰ نہ کہ شاذ روایات کے ساتھ، الا یہ کہ فقہا نے تشریح کی ہو کہ فتویٰ اسی پر ہے. مطلب یہ کہ ایک ظاہر الروایہ کا قول ہے، جس طرح آگے آ رہا ہے کہ ظاہر الروایہ سے مراد کون سا کیا ہے. ایک قول ظاہر الروایہ کا ہے، ایک شاذ نوازل یا نوادر کا ہے، اور مفتی نے فتویٰ نوادر یا نوازل پر دیا ہے. تو اس وقت تک یہ جائز نہیں ہے جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو کہ فتویٰ اور مفتیٰ بھی قول نوادر یا نوازل کا ہے اور اصحاب الترجیح وغیرہ نے اس پر فتویٰ دیا ہے یا اس کو اختیار کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں کہ ہمیں راجح مسئلے کا علم ہو اور مرجوح کا علم ہو، اعلیٰ اور ادنیٰ میں فرق کا علم ہو، تو اس وقت یہ چیزیں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم فقہا کے طبقات کو پہچان لیں، طبقات فقہا کو پہچان لیں. تو ہمارے فقہا نے فقہا حنفیہ کے 7 طبقات شمار کیے ہیں. ان میں سے جو پہلا طبقہ ہے وہ المجتہدین فی الشرع، مجتہدین فی الشرع، اور دوسرا جو طبقہ ہے مجتہدین فی المذہب ہے. بعض کتابوں میں مجتہدین فی الشرع اور مجتہدین فی المذہب کو دونوں کو ایک طبقہ شمار کیا جاتا ہے، اس لیے کہ عام طور سے مجتہدین فی المذہب میں یا مجتہدین منتسبین میں صاحبین کا ذکر کیا جاتا ہے، جس طرح امام محمد، امام ابو یوسف اور امام ظفر وغیرہ کا. تو بعض فرماتے ہیں کہ وہ خود بھی مجتہد تھے اور مجتہدین فی الشرع تھے، مجتہد مطلق کے درجے میں تھے. تو بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خود بھی مجتہد تھے، لیکن ادب کی وجہ سے تعدباً انہوں نے اجتہاد مطلق کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ اپنے فقہ کو مدون کیا اور نہ اپنے مسائل کو کا استخراج کیا ہے، بلکہ اپنے امام کی کا اتباع کیا ہے اور ان کی تابعداری کی ہے. تو بعض کتابوں میں مجتہدین فی الشرع اور مجتہدین فی المذہب یا مجتہدین منتسبین کو ایک طبقہ شمار کیا جاتا ہے. مجتہد فی الشرع وہ حضرات ہیں جنہوں نے اجتہاد کرنے کے قواعد بنائے، جیسے ائمہ اربعہ رحمہ اللہ. اس کی اہلیت کیا ہوتی ہے کہ فقاہت نفس ہو، اس میں سلامت طبع ہو، طبیعت سلیمہ ہو، اس میں معرفت دلائل ہو، دلائل کی معرفت ہو، پہچان ہو کہ یہ کس درجہ کی دلیل ہے، استنباط کی صلاحیت ہو. تو ان چیزوں کے بنا پر بغیر کسی تقلید کے اجتہاد کرے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ مجتہد فی الشرع کہلاتا ہے. اب فقاہت نفس کسے کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ علامہ شامی رحمہ اللہ اور رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ دونوں میں فرق کیا ہے. علامہ شامی رحمہ اللہ نے بھی فتاوی لکھا ہے اور اسی طرح رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کا بھی فتاوی ہے، لیکن دونوں کے فتاوی میں بہت بڑا فرق ہے. علامہ شامی رحمہ اللہ کی فتاوی 8 جلدوں پر مشتمل ہے، اگرچہ ان کا خود کم ہے، پھر استکملہ کو ملا کر 8 جلدوں پر مشتمل ہے. لیکن جو علامہ گنگوہی رحمہ اللہ ہے ان کا فتاوی وہ مختصر ہے، حدیث اور درس حدیث اور اسی طرح فقہ الحدیث وغیرہ پر انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کو فقاہت نفس کا درجہ حاصل تھا، اور علامہ شامی رحمہ اللہ کے بارے میں کسی بھی فقیہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ ان کو فقاہت نفس کا درجہ حاصل تھا، بلکہ ان کے زمانے تک جتنے بھی فروعات اور جزیات اور فتاوی وغیرہ تھے ان سب کو جمع کر کے ان میں سے مختلف اقوال وغیرہ کو اور تفریعات کو لے کر اس کو جمع کر دیا ہے. اس نے سب چیزوں کو جمع کر دیا ہے، نہ کہ اس نے فقہ کا بطور تفقہ یہ کام کیا ہے بلکہ بطور تالیف کے یہ کام کیا ہے. تو فقاہت نفس ایک ملکہ ہے، جب کسی آدمی کو حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی طبیعت ہی فقہی بن جاتی ہے، اس کی طبیعت ہی فقہی بن جاتی ہے. وہ دلائل وغیرہ میں اتنا غور و خوض وغیرہ کر جاتا ہے کہ مسئلہ سامنے آتے ہی اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں مفتبی قول کون سا ہوگا اور کیا ترتیب ہوگی. اسی طرح طبیعت سلیمہ بھی ہے اور دلائل کی معرفت بھی ہے کہ ہر ایک دلیل کی پہچان بھی ہو. تو مطلب یہ کہ جو ادلہ اربعہ سے اصول و کلیات، مسائل، جزیات و احکام کا استنباط کرے
تو وہ کیا ہے؟ مجتہد فی الشرع کہلاتا ہے. تو یہ پہلا جو طبقہ ہے وہ مجتہدین فی الشرع ان کا ہے کہ جنہوں نے اجتہاد کے قواعد بنائے ہیں. آواز بند ہو گئی. مفتی صاحب آواز بند ہو گئی. آواز نہیں آ رہی. عامر بھائی یہ پی ڈی ایف میں بھیجا جائے گا کل یا رات میں؟ جی جی میں مفتی تو صاحب ہم سے بات کروں گا، اسے لے لوں عامر گا بھائی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، مفتی صاحب چلے گئے. آواز نہیں آ رہی. ساتھی تھوڑا صبر کرے کہ کیا مسئلہ ہے، میں معلومات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ واٹس ایپ پہ میسج آیا ہے. میری آواز آ رہی ہے؟